السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم ایک کتاب کا ابھی رسم اجرا آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے منتخب آیات، جس کو مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے قصبہ کیران کے مولانا محمد محسن کیرانوی دامت برکاتہم نے ترتیب دیا ہے۔ کتاب میں 110 آیات ہیں جن کا خلاصہ کیا گیا ہے، الفاظ کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور اس میں 15 تفاسیر کے حوالے کے ساتھ کتاب سامنے آئی ہے، اور یہ منتخب احادیث جیسے منتخب آیات ہیں۔ کتاب پر اچھی بات یہ ہے کہ نامور محقق اور مفتی رائے بخش اکیڈمی کے ڈائریکٹر حضرت مولانا نور حسن راشد صاحب کے مکمل اس پر تقریر ہے، اور وہ آپ کی نظر ثانی ہے، اور آپ نے اس کی مکمل حمایت اور تائید کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، جس مجلس کے لیے تلاوت کلام پاک ہوئی ہے، یہ مجلس اصل میں ایک کتاب ہے، آپ کتاب کو دیکھ سکتے ہیں، منتخب آیات یہ کتاب ہے، اس کا یہاں اجرا ہو رہا ہے سوشل انڈیا نیوز کے دفتر میں۔ دراصل اس میں جو منتخب آیات ہیں یہ ہمارے قصبہ کیرانہ کے رہنے والے ہیں، حضرت مولانا محسن صاحب قاسمی کیرانوی۔ مولانا کا قرآن شریف سے شغف رہا ہے، اور ان کی مصروفیت سے اس کا اوڑھنا بچھوڑ رہا ہے، اور اس سے پہلے یہ ہریانہ کے تاریخی شہر پانی پت میں بھی کلام پاک کی تفسیر کام انجام دے چکے ہیں، جہاں برسوں تک انہوں نے لوگوں کے سامنے کلام پاک کی تفسیر کی۔ اس کے بعد آدمی جب کرتا ہے تو کرتا کرتا آدمی جو ماہر ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ کلام پاک کے بارے میں ایک بات آپ کو بتلا دوں کہ کلام پاک میں اس کے بارے میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کلام پاک کے بارے میں جس نے اپنی طرف سے کچھ کہا، بھلے وہ صحیح بھی کہا تو بھی غلط ہوتا ہے۔ یہ متفق علیہ بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ اس لیے اس کتاب میں بڑا اچھا مولانا صاحب نے کیا ہے کہ اس میں جو بات لکھی ہے، مولانا صاحب نے اس میں 15 تفاسیر کا حوالہ دیا ہے، اور اس میں مثلا ابن کثیر ہے، تفسیر جو ہے مظہری ہے، تفسیر حقانی ہے، معرفت القرآن ہے، تفسیر ماجدی ہے، اور اس طرح کی بہت سی تفسیریں، یہ 15 تفاسیر ہیں۔ اور اس میں ایک اچھی بات مثال کے طور پر اس میں روح القدس کا لفظ آیا ہے، تو مولانا ساتھ ساتھ یہ بتلا دے کہ روح القدس کے معنی کیا ہیں، روح القدس سے مراد کیا ہے، تو یہ سب کچھ اس میں بتایا۔ اسی طرح سارے الفاظ کی تفسیر کی ہے۔ پھر آپ کو ایک بات یہ بتلا دیں کہ کلام پاک کے پیغام کو اور ترجمے کو عام کرنے کا سلسلہ امام الحدیث شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے چلا ہوا ہے۔ اس سے پہلے عربی سے فارسی میں یا اردو میں کلام پاک جو ترجمے منتقل ہوئے ہیں وہ مکمل نہیں ہوا ہے، وہ کم ہوا ہے، توضیحی بات ہوئی ہے، لیکن امام الحدیث شاہ ولی اللہ کے دور میں وہ آپ نے مکمل کیا۔ لوگ اس وقت خلاف کام غلط کر دیا ہے، اور لوگوں نے ان پر حملہ بھی کیا، ان کی جو ہے مسجد سے وہ جو ہے نکل کے چلے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اسی بات کو بنیاد بنا کر کہ قرآن کا ترجمہ کیوں کر دیا اس طرح، لیکن آج اس کا افادیت اور اس چیز کا عام ہونا اور فائدے کے لیے ہونا سب کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ قرآن ایک اللہ کی طرف سے ایک خط ہے جو مخلوق کے نام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذریعہ ہے۔ اس خط کا عام زبان میں لانا یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری، اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ مولانا محسن صاحب اسی کا ایک حصہ ہے۔ آپ نے چند آیات کو اس میں سمویا ہے۔ کتاب میں آپ نے کس طرح کتاب لکھی ہے، کتاب میں آپ نے کیا دیا ہے، اور کس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، وہ مولانا محسن صاحب آپ کو
آپ کو بتا رہے ہیں. ایک بات میں بتا دوں کہ اس کتاب پر جہاں مائناد عالم دین محقق حضرت مولانا نور حسن راشد صاحب کاندلوی کی تقریر ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی علماء کی تقریر ہیں. مولانا صاحب آپ بتائیں کتاب آپ نے کیوں لکھی، کیا وجہ پیش آئی لکھنے کی، اور کیا اس میں چیزیں ہیں کتاب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن شریف ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے. اور قرآن شریف نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ ہر انسان کی ضرورت ہے. ایک لمبے زمانے سے قرآن شریف سے تعلق رہا ہے اور الحمدللہ ابھی بھی تعلق ہے. تو قرآن شریف کے پڑھنے سے مطالعے سے یہ بات ذہن میں آئی ہے کہ جتنا لوگ قرآن شریف کو مشکل سمجھتے ہیں اتنا مشکل نہیں ہے. صرف تھوڑی توجہ سے اور محنت سے قرآن کریم جو چاہتا ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اسی پس منظر میں نے قرآن شریف کے مطالعے کے دوران یہ بات محسوس کی ہے کہ جس طرح ہمارے علماء متقدمین نے قرآن فہمی کے لیے قرآن کو آسان سے آسان بنانے کی کوششیں کی ہیں اور اس طرح لوگوں کی ضرورتیں پوری کی ہیں، تو کم از کم اس میں ایک ادنا کوشش میں بھی کر کے دیکھوں. اور اس میں نے اپنے بڑوں سے علماء سے مشورہ کیا اور نمونے کے طور پہ کچھ آیات کا ترجمہ، آیات کے عنوانات اور مختصر فوائد کو معتبر اور محقق تفسیروں سے مستنبط کر کے اس میں پیش کیے ہیں. الحمدللہ میری اس کوشش کو بزرگوں نے سراہا اور پسند کیا ہے. اور اس طرح میں نے اس میں اپنے پیش لفظ میں بھی یہ بات کہی ہے. دوسری بات کہ عام طور سے ہمارے مدارس اور مکاتب میں جو ایک سلسلہ چلا ہوا ہے لمبے زمانے سے، تھوڑی تھوڑی عمر کے بچوں کو چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کرائی جاتی ہیں اور ماشاءاللہ وہ خوب یاد کر لیتے ہیں، ترجمے بھی یاد کر لیتے ہیں. تو میں نے یہ چاہا کہ قرآن کریم چونکہ اصل ہے اور قرآن کریم تو احادیث کے مقابلے میں بچوں کے لیے اور آسان ہے، کیوں نہ ان کو آیتوں کے مختصر ترجمے اور فوائد بتا دی جائیں. اس طرح بچوں کو قرآن کریم سے مناسبت بھی ہوگی اور معنن بھی انہیں فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ تسہیل قرآن کا کام ہوگا اور اس سے بڑے فائدے ہوں گے. اور ایک تیسری بات میں عرض یہ کر دوں، میں نہیں جانتا تھا، نہ مجھے یہ اندازہ تھا کہ اس کوشش کو اتنا سراہا جائے گا. میں نے جب مولانا راشد صاحب سے اس سلسلے میں بات کی اور ان کو یہ مسودہ پیش کیا تو مولانا نے جیسا ان کی تحریر میں بھی موجود ہے مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ دیکھو یہ ماشاءاللہ قرآن کریم کا کام ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو مبارک کام ہے. میری درخواست یہ ہے کہ تم پورے قرآن شریف کا اسی طرح کام کرو، 5 پارے 2.5 پارے آتے رہیں، انشاءاللہ اس سے امت کو فائدہ ہوگا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ گرچہ میں نے بچوں کو مد نظر رکھا ہے لیکن اس سے بڑے حضرات بھی فائدہ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ ہر کسی مسلمان کو اس سے فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو کاوش کو قبول فرمائے اور میرے لیے ذریعہ نجات بنائے. وما علینا الا البلاغ. مفتی محمد خالد صاحب ہمارے ساتھ میں مفتی محمد خالد صاحب تشریف فرمائیں. اس صاحب آپ تھوڑا کتاب پر بتائیں، کتاب کی عبادت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حضرات، جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں کتاب منتخب آیات اللہ کی کتاب قرآن کریم کی آیات سے حضرت اقدس مولانا محمد محسن قاسمی کیرانوی دامت برکاتہم العالیہ نے کتاب لکھی. کتاب مختلف تفاسیر سے طلبہ مدارس کے لیے جو معصوم سے بچے ہوتے ہیں، مدرسوں کے اندر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں وہ احادیث مبارکہ یاد کرتے ہیں، اسی طرح سے دیگر کتابوں سے بہت ساری چیزیں یاد کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ منتخب آیات ان طلبہ کے لیے خاص طور سے لکھی گئی کہ وہ طلبہ قرآن کریم کی آیات کو جس طرح سے رٹتے ہیں، اگر ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ اور ان کی مختصر سی تفسیر یاد کر لی جائے تو طلبہ کا ذہن بھی کھلے گا
طلبہ کا ذہن اس چیز کی طرف چلے گا بھی اور ان کو جلد سے جلد یاد بھی ہو جائے گی۔ حضرت اقدس مولانا محسن صاحب قیرانوی دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ مختلف شہر کی مختلف مساجد کے اندر تفسیر کر چکے ہیں اور ابھی الحمدللہ کر رہے ہیں۔ تفسیر سے تعلق ہے، جس طرح سے ہمارے کیرانے کے بڑے اکابر کا یہ طریقہ یہ طرز رہا ہے کہ انہوں نے الحمدللہ شہر کے مساجد کے اندر تفسیریں کی ہے، عوام تک قرآن کریم کی بات اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ اسی طرح سے اس کتاب کی شکل میں حضرت اقدس مولانا محسن صاحب قیرانوی دامت برکاتہم العالیہ نے بچوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تک تفسیر کی بات، قرآن کریم کی بات پہنچانے کے لیے یہ کتاب لکھی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اقدس مولانا محسن صاحب کو اسی طرح سے اور ترقیات سے نوازے اور اسی طرح سے دنیا کے لیے ان کو خیر کا ایک سبب بنائے، قرآن کریم اور اس کی تفسیر کو سمجھانے کے لیے ہم سبھی کے لیے ان کو ایک ذریعہ بنائے، اور دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو قبولیت عامہ بخشے اور ہم سب کے لیے نفع بخش بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے ساتھ میں مولانا عابد رشید صاحب قیرانوی تشریف فرما ہے، اور آپ کی ایک اچھی بات ہے ماشاءاللہ یہاں بہترین حافظ قرآن ہے، وہاں آپ عالم دین ہیں، جامعۃ السعادہ کے دینی ادارے میں آپ درس دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ بہت ساری نیک مجالس میں طلباء کی مجلس میں حصہ لیتے رہتے ہیں۔ مولانا صاحب کتاب کی حفاظت کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے رفیق محترم جناب حضرت مولانا محسن صاحب قاسمی قیرانوی نے یہ جو کوشش اور کاوشیں ان کی رہی ہیں قرآن پاک کے تعلق سے، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، لائق تحسین ہیں۔ ایک عرصہ گزر گیا ہے قرآن پاک کے تعلق سے، خدمت کی تفاسیر کے تعلق سے، اور ان کا دینی اور علمی ذوق ہمیشہ سے رہا ہے۔ اسی کے تعلق سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن میں اس بات کا القاء کیا، اس بات کو ڈالا تاکہ آپ قرآن پاک کے تعلق سے کچھ کام کریں جس سے امت کو فائدہ پہنچے اور امت کے اندر خیر کا اور بھلائی کا ذریعہ بنے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ ساری زندگی لوگوں کی گزر گئی، قرآن پاک کے تعلق سے کام کرتے کرتے عمریں گزر گئی، اور ایک ایک آیات کی تفسیر میں کئی جلدیں لکھی گئی ہیں، اور یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق بخشی، بہت ہی یہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ اور مولانا کی اس کے علاوہ بھی مولانا نے اور بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب مولانا کی 40 حدیث جو جامعۃ السعادہ کے نصاب میں داخل ہے اور وہ باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے۔ میں نے بھی اس کتاب کو پڑھایا ہے بچوں کو، اور اساتذہ اس کو ہمارے درس میں شامل رکھا ہے اور اس سے بھی نفع پہنچا ہے۔ اسی طرح اور دیگر کتابیں مولانا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کی تمام حدیث کی اور قرآن پاک کی تفسیر کی جتنی بھی خدمات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کو خیر کا نجات کا زیادہ ہے۔ وہ آپ کو دعوانا